بالقاسم محمد تجربے میں اور تقلید میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کبھی کبھی امام فرماتے ہیں انسان عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے تجربوں سے فائدہ لیتا ہے. کس کے تجربوں سے فائدہ لیتا ہے؟ عقل مند کے تجربوں سے، بے وقوف کے تجربوں سے نہیں. تو صاحبان عقل کے در پہ جا، ان سے سوال کر کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، اس کے بجائے کہ ایک سفر تو طے کرے اس کے بعد ٹھوکر کھائے. جس نے ٹھوکر کھائی ہے اس سے پوچھ کہ راہ ہدایت کیا ہے. کئی ایسے لوگ تھے جو پہلے مکتب جعفری کو نہیں جانتے تھے، لاکھوں دروازوں پہ ٹھوکر کھانے کے بعد بالآخر ایک ہی در ملا جو در علی ابن ابی طالب. اس میں محمد تیجانی ہیں، سندھ کے بہت بڑے علماء ہیں، اس میں مبلغ اسلام کا نام ہے. یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے ہر مدرسے کا، ہر استاد کے پاس گئے، لیکن آخر میں جو در ہدایت نظر آیا وہ اہل بیت کا دروازہ تھا. کیونکہ تشیع میں فکر کی اجازت ہے. ہم شیعہ کبھی بھی اپنے بچوں کو منع نہیں کرتے کہ ہم سے سوال نہ کریں.
اللہ کا سوال نہ کریں، رسول کا سوال نہ کریں. جو بھی سوال تمہارے ذہن میں آتا ہے وہ ایک الجھن ہے. سوال ایک تکلیف ہے، انسان کو دن بھر ایک الجھن میں گرفتار کرتا ہے، لیکن جیسے اسے سوال کا جواب ملتا ہے، جواب ایک راحت ہے، اس کے وجود میں سکون کو ڈال دیتا ہے، اور وہ راحت جو انسان کو جنت تک لے جائے، اس سے بڑی کوئی راحت ہو نہیں سکتی. تو انسان صرف ذکر نہ کرے، ذکر کے ساتھ فکر کرے. ہم نے 4 دن آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دشمن کی سازش تھی کہ فکری مسلمان نہ بنے، ذکری مسلمان بنے. جو مسلمان دن رات ذکر میں مشغول رہے لیکن اس کی فکر بیدار نہ ہو، جو دن رات نمازیں تو پڑھے لیکن اس سے تعلق نہ ہو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. میں نے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کی اور وہ یہ تھی کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کا ذہن ایک سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے. اب اس انسان کے ذہن کو بھرنا ہے. اب یہ اختیار خدا نے آپ کو دیا کہ آپ اپنے بچے کے ذہن کو کس چیز سے بھرتے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے اس کو پازیٹو چیزیں سے بھریں، آپ کی مرضی ہے اس کو نیگیٹو چیزیں سے بھریں. شیطان نے اور دنیاوی طاقتوں نے اتنا مٹیریل تیار کیا کہ وہ مٹیریل ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. یعنی انہوں نے آپ کے بچوں کے لیے کارٹون بنائے، انہوں نے آپ کے جوانوں کے لیے فلمیں بنائی، انہوں نے آپ کی خواتین کے لیے ڈرامے بنائے، انہوں نے جن بچوں کو اسپورٹ پسند ہے اس کے لیے فٹ بال بنائے، جو گیم کے شوقین ہیں ان کے لیے گیم بنائے. یعنی ہر طرح سے انہوں نے آپ کے بچوں کے ذہنوں کو بزی کرنے کی کوشش کی. اب قرآن کی آیت ہے کہ انسان اگر دشمن سے لڑنا چاہتا ہے تو یہ سوچ کہ دشمن جو ہتھیار تمہاری نابودی کے لیے بناتا ہے وہی ہتھیار تم تلاش کرو. اگر ایسے تم دشمن کا مقابلہ نہیں کرو گے تمہیں کبھی بھی فتح نہیں ملے گی. لیکن ہمارے جو ہتھیار ہیں وہ پرانے ہیں. کہ میں نے کہا شریعت اور کلچر، کہ ہم نے کلچر یعنی عزاداری کو ہم نے شریعت بنا دیا. کہ جب کوئی ممبر سے آ کے یہ کہے کہ یہ عزاداری منانے کا طریقہ پرانا ہے تو نیا طریقہ اپناؤ، تو کہا جاتا ہے کہ تم مجھے دین سے خارج کر رہے ہو، تم میرے طریقوں کو بدل رہے ہو. ارے میں وہی عزاداری کروں گا جو 100 سال پہلے کرتا تھا. نہیں عزیز، عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ حسین کا پیغام پھیلے. اگر پہلے زمانے میں جیسے میں نے کہا آگ کا ماتم، زنجیر کا ماتم، زلجنا نے کہا، یہ سارے طریقے جو تھے وہ قدیمی طریقے تھے کہ جن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اٹریکٹ کرتے تھے. آگ کا ماتم ہوتا تھا، لاکھوں لوگ جمع ہوتے تھے. زنجیر زنی ہوتی تھی، لاکھوں لوگ جمع ہوتے تھے. ارے کوئی بندے ہیں جو خون نکال رہے ہیں. تو دنیا کو جمع کرتے تھے اور جمع کرنے کے بعد ہمیں پیغام دیتے تھے. لیکن جس طرح کلچر اپڈیٹ ہوتا ہے، جس طرح تمہارے موبائل کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے، جس طرح تمہارا ہیئر اسٹائل، تمہارے پہننے کا ہر شے تبدیل ہو رہی ہے. لیکن اے انسان، تم اپنی عزاداری کے طریقے کو کیوں نہیں بدل رہے؟ تم اس کو پبلسائز کرنے کے طریقے کو، وہی پرانا طریقہ. ارے پہلے جب تم جلوس نکالتے تھے اس جلوس کو صرف اس شہر اور گلی کے لوگ دیکھتے تھے، لیکن آج تمہارے جلوس پر پوری دنیا کی نگاہ ہے. آج مجلس یہاں ہوتی ہے لیکن دیکھنے والے پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں. تو میری مجلس کا اسٹائل بھی ہونا چاہیے، وہ منفرد صرف اس مجمع کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ پوری دنیا کے لیے ہونا چاہیے. اسی طرح تمہارے ماتم کرنے کا طریقہ، تمہارے غم کا طریقہ، تمہارے پیغام کا طریقہ وہ پورے عالم کے لیے ہونا چاہیے. کیونکہ اب وسائل بدل گئے، اب سوچیں بدل گئی. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ جب یہاں سے آسٹریلیا جانے کا سفر ہوا ایام 40 میں، تو مومن آیا کہنے کا مولانا ہمارے بچے جو ہیں وہ آپ کی مجلس میں بہت آتے ہیں. تو میں نے کہا پہلے بھی مولانا آتے تو اس کی مجلس میں کیوں نہیں جاتے؟ تو کنی کا مولانا ہمارے بچے کہتے ہیں یہ مولانا بہت آہستہ بولتا ہے. میں نے کہا وہ کیا کرتے تھے؟ کہ مولانا اسپیشلی مصائب میں وہ چیختے تھے. اب انگلینڈ کے امریکہ کی بچی ہے جس پر کبھی باپ بھی نہ چیخا ہو، اور مولانا یہاں دھاڑے مارنا شروع کر دیں تو بچے اتنے ڈر جاتے تھے کہ مجلس کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. اب یہ تو وہاں سنا، ہم مشہد میں تھے، انگلینڈ کے تو بچے آئے کہ آج سے کوئی، ہم بھی چھوٹے تھے تب 15-16 سال ہماری ایج تھی. تو ہم ان کو مولا علی کی شفاء شہادت تھی، ہم ان کو لے گئے مشہد میں. ایک مکتب تھا وہاں پہ عزاداری ہوتی تھی، اس کے بعد ذاکری پڑھتے تھے. اب ایران میں رواج ہے کہ جیسے عزاداری ہوتی ہے پوری لائٹس کو آف کیا جاتا ہے، اور آف کرنے کے بعد بلند آواز میں حسین 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 کی
بچہ اتنا ڈر گیا، چیخیں مار مار کے رونے لگا. میں سمجھا مولا کے غم میں رو رہا ہے، وہ ڈر کے رو رہا. جب میں نے اس کی شکل اور حالت دیکھی، اس کا چہرہ لال ہو گیا، میں نے کہا بچے کو اٹیک نہ آ جائے، اس کو ہم باہر لے گئے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرنٹ آف کلچر کا ڈفرنس دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا بچہ اس اسٹائل کو پسند نہیں کر رہا اور یہاں کا بچہ اس اسٹائل کو پسند نہیں کر رہا. آپ کو مد نظر دیکھنا ہے کہ کون سے معاشرے میں میرا کون سا میسج پوزیٹو وے میں جا رہا ہے، کون سا میسج نیگیٹو وے میں جا رہا ہے. کہ وہ پرانا جو اسٹائل تھا، چیخنے والا، دھاڑے مارنے والا، وہ اسٹائل اب نہیں چلتا. اب سوشل وہ ہوتا تھا، لاؤڈ بھائی نہیں ہوتے تھے، لوگ چیخ مارتے تھے تاکہ دور تک آواز جائے. ایک اسٹائل تھا. اب پھر لاؤڈ بھی آگے لیکن چیخیں ختم نہیں. کہیں پر چیخا جاتا ہے، کہیں پہ دھیما رکھا جاتا ہے. ہر طریقہ ہر زمانے میں نہیں چلتا. جو طریقہ اس زمانے میں چلاتے تھے وہ طریقہ زمانے میں نہیں چلتا. ایک زمانہ تھا جس زمانے صرف مناظراتی مجالس چلا کرتی تھی. پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگ اخلاقی مجالس کو پسند کرتے تھے. پھر ایک زمانہ آیا لوگ پولیٹیکل باتوں کو سننا پسند کرتے تھے کیونکہ یہ جوان ہے، یہ میڈیا میں چل رہا ہے، زمانہ اپڈیٹ ہو رہا ہے. تو ہر وہ طریقہ جو ہم پچھلے زمانے میں آزماتے تھے وہ آج نہیں چلتا. تو قرآن کی آیت ہے کہ لفظ کافہ ہے کہ انسان جو طریقہ دشمن تمہارے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے آزما رہا ہے، اسی حربے سے دشمن کو کیا کرو، شکست دو. وہی طریقہ جو آپ کے ملک کی فوج کرتی ہے. مثال کے طور پہ انڈیا اگر کوئی میزائل بناتا ہے تو فوج بھی اس کا اپڈیٹ میزائل بناتی ہے. انہوں نے جب ایٹم بم بنایا تو آپ کی فوج نے بھی ایٹم بم بنایا. ابھی تو ملک بچا ہوا ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایٹم بم ہوتا، آپ کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ اب آپ مجھے بتائیے، ان کے پاس ہالی ووڈ ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس بالی ووڈ ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ آپ کے بچوں کو دکھانے کے ٹوم اور جیری بنا رہے ہیں، آپ کیا بنا رہے ہیں؟ وہ آپ کے جوان کو مصروف رکھنے کے لیے فیس بک بنا رہا ہے، آپ کا جوان کیا بنا رہا ہے؟ کتنی چیزیں اس نے بنائی کہ آپ کا جوان بزی رہے. یعنی میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان 15 سال سے یہ معاہدہ کرے کہ بھائی مولانا میں آج کے بعد 15 سال سے رات کو سوؤں گا بھی نہیں اور اس 15 سال میں دن رات میں ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھوں گا، واللہ 70 سال زندگی گزر جائے گی، یہ بوڑھا ہو کے مر جائے گا، فلمیں ختم نہیں ہوں گی. اتنا مٹیریل انہوں نے بنایا ہے. یہ وار آف انفارمیشن اینڈ مٹیریل ہے کہ کون کس کو کتنا. پھر یہ جوان ویسٹرنائز کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ مسلمانوں نے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں بنایا. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اے مسلمان اس کے مقابلے میں وہ بنا جو وہ بنا رہا ہے. تم نے کیا اسلامی فلمیں بنائی؟ تم نے کیا اسلامی ڈرامے بنائے؟ کیا تم نے اخلاقی کارٹون بنائے؟ کیا تم نے اسلامی جنگیں بنائی؟ تم نے اپنے اولاد کے لیے کیا بنایا؟ تمہارا بچہ ہر وہ شے استعمال کرتا ہے جو اسے انگریز دیتا ہے. اس کی غذا کو انگریز تیار کر رہا ہے. یہاں تک کہ کیک سے لے کر، بوتل سے لے کر، دوائی سے لے کر، ٹوتھ پیسٹ سے لے کر، وہ تمہیں بتاتا ہے کہ تمہارا بچہ کون سی ٹوتھ پیسٹ یوز کرے گا. وہ تمہیں بتاتا ہے کہ تمہارا بچہ کون سا کپڑا پہنے گا. یہ ڈرامے بنتے ہیں پر انویسٹ ہوتی ہے. یہ خواتین جو ایکٹریسز آتی ہیں، ایکٹرز آتے ہیں، یہ اپنے کپڑے خود چوز نہیں کرتے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے امریکہ سے، یورپ سے کہ ہم بتائیں گے یہ خاتون اس ڈرامے میں جو فیمس ایکٹر ہے یہ ڈریس کون سی پہنے گی. 30 قسطیں ڈراموں کی چلتی ہیں. آپ کی بچی وہ ڈرامہ دیکھتی ہے، پھر جب مارکیٹ پہ کپڑے لینے جاتی ہے اچانک اس کو وہی ڈریس نظر آ جاتی ہے جو ڈریس اس نے ڈرامے میں دیکھتی ہے اور کہتی ہے بابا یہ ڈریس لے کر دو. یہ بچہ کارٹون میں اس ڈریس کو دیکھتا ہے. وہ آپ کے لیے ہیروز بناتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی قوم کو دینے کے لیے کوئی ہیرو نہیں ہے. ایک نئے جوان خدا نے تجھے حسین جیسا بہادر ہیرو دیا. تمہارے پاس اصلی ہیرو ہیں، ان کے پاس کھوکھلا مٹیریل ہے. وہ اپنے جوانوں کو جھوٹے ہیرو دیتے ہیں، وہ جھوٹی بہادری کے قصے سناتے ہیں. مسلمانوں کا واحد فرقہ ہے جن کا اگر کوئی امام ہے تو وہ ریئل کا امام ہے، اگر بہادر ہے تو ریئل کا بہادر ہے. سچے بہادر کسی میدان سے نہ بھاگنے والے، ہر میدان میں تلوار کو چلانے والے، ایسی شخصیات آپ کو دی. تو یہ کربلا نہیں ہے. امام حسین ایک بہت بڑی سینما دے کر گئے آپ کو. امام حسین ایک بہت بڑا مٹیریل دے کر گئے. لوگ سوچ بھی نہیں سکتے حسین کیا دے کر گئے. کتنا مٹیریل ہے. صرف مجالس کا مٹیریل جمع کریں،
صرف جلوسوں اور روحوں کا مٹیریل کیسے بنا؟ حسین نے ایک میتھڈ دیا نا، حسین نے ایک تصور دیا نا. اگر کربلا نہ ہوتی نوحیں ہوتے، کربلا نہ ہوتی مرثیے ہوتے، کربلا نہ ہوتی مجالس ہوتی، اور مجالس میں ڈفرنٹ ٹاپکس ہوتے. آپ کا بچہ یعنی اگر حسین نہ ہوتا تو آج ہماری نسلیں کہاں ہوتی. یعنی صرف 2 مہینہ حسین کی جھلک کا اثر دیکھیے. 2 مہینہ. جس امام کی شہادت کے شہید ہونے میں اتنا اثر ہے، اس کے مہدی کے ظہور میں کتنا اثر ہوگا. تو امام شہید ہو کر اتنی برکت دے کر گیا. ہم یہی تو کہتے ہیں. ہمیں اسلام سے وہ شخصیات دکھا، وہ دیکھ کر کیا گئی ہیں کہ مسلمان چند مردوں کے لیے مر رہا ہے کہ جن کو خود اپنا بھی پتا نہیں کہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. اس کے لیے مسلمان کو پاگل بنایا جا رہا ہے. یہ زندہ امام ہے جس کا نام بھی زندہ ہے، جس کا کام بھی زندہ ہے، جس کی نسل بھی زندہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو واللہ اپنی نسلوں کو تباہ ہونے نہ دے. دشمن مٹیریل بنا رہا ہے، آپ بھی مٹیریل بنائیں. ایسا مٹیریل جو آج کے مٹیریل سے شباہت رکھتا، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اگر انہوں نے فیس بک بنایا، ہمارا جوان بھی فیس بک کیوں نہیں بناتے؟ کیوں نہیں بناتے؟ کہ ہمارے پاس آئی ٹی کے لوگ نہیں. ایک ویب سائٹ ہی ہے نا. انگریز ہی کیوں بنا رہا ہے؟ مسلمان کیوں نہیں بنا رہا؟ وہ ٹویٹر بنا سکتا ہے، فیس بک بنا سکتا ہے، جی میل بنا سکتا ہے، گوگل بنا سکتا ہے. کیا کسی میں پابندی لگی آپ کا بچہ نہ بنا؟ کیونکہ ہمارے بچے کا ذہن کریٹو نہیں ہے. ہمارا بچہ صرف کاپی کرنا جانتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ مجھے یہ کرنا ہے. بھائی رات بھر سوچو کہ مجھے حسین کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کرنا کیا ہے. ایک طرف یہ ایکٹر سے سنگر، یہ سارا شیطان کا لشکر ہے. ان کا دن رات کام یہ ہے کہ شیطان کے پیغام کو بڑھائیں. یہ لگژری لائف اسٹائل کا پیغام دیں. ہر ڈرامے میں بڑا گھر، ہر ڈرامے میں بڑی گاڑی، ہر ڈرامے میں بیسٹ ڈریس. اب یہ غریب بڑا گھر دیکھتا ہے نا، یہ مایوس ہوتا ہے. یہ جوان بڑی گاڑی دیکھتا ہے نا، اس کے اندر مایوسی ہوتی ہے. اب یہ سوچتا ہے یہ بڑی گاڑی کیسے لوں، یہ بڑا. اس کی پوری زندگی کی تگ و دو بڑے گھر کو حاصل کرنے میں لگتا ہے. کیونکہ دن رات ٹی وی آپ کو لگژری لائف اسٹائل کا تصور دے رہی ہے. کہ جوان اگر زندگی میں خوشی چاہیے، ارے خوشی ہے ہی نہیں اگر بڑا گھر نہ ہو. اے جوان اگر یہ گاڑی نہیں ہوگی تو خوش کیسے ہوگا؟ کامیاب تب ہوگا جب ایسی گاڑی میں چڑھے گا. اور ہر ڈرامے میں ایک غریب لڑکی، ایک امیر شوہر. یہی تصور دیا جا رہا ہے کہ غریب لڑکی ہے یا غریب لڑکی پر امیر لڑکا عاشق ہو جاتا ہے. اب اسی خواب میں یہ بچی بیٹھی رہتی ہے کہ میرے لیے بھی کوئی امیر آئے گا، اور اسی خواب میں یہ غریب لڑکا رہتا ہے مجھے بھی کوئی امیر لڑکی مل جائے گی. زندگی گزر جاتی ہے. یہ سوچ حسین کی سوچ نہیں تھی. تم شادی کرتے ہو خود کو گناہ سے بچانے کے لیے، نہ کہ امیر ہونے کے لیے. سب سے بڑی امیری ہے کہ تو گناہ سے بچے. پیسہ ہو اور گنہگار ہو تو پیسہ کس کام کا؟ ہدف زواج، ہدف ازدواج یہ ہے، پہلا ہدف یہ ہے کہ گناہ سے بچو. کیونکہ جوان ہے، اس میں جذبات ہیں. شادی نہیں ہوگی یہ ادھر ادھر جائے گا. انسان کو بھوک لگے گی، جہاں ملے گا اسے کھانا کھا لے گا. شادی کرنا اس کے وجود کی ایک ابتدائی ضرورت ہے. اب ایسا معاشرہ بناؤ جس معاشرے میں پہلے جاب کا تصور ہو، پیسے کا تصور ہو، گھر کا تصور ہو، گاڑی کا تصور ہو. یقیناً اس کی شادی کی ایج بڑھتی جائے گی. اب یہ شادی کرے گا 32 ایئرز میں، 35 ایئرز میں. جب بڑی عمر میں شادی کرے گا بھوک تو نہیں مری نا. پیسہ مل رہا ہے لیکن شادی کی ضرورت تو پوری نہیں ہو رہی نا. گاڑی مل رہی ہے لیکن شادی کی ضرورت تو پوری نہیں ہو رہی. اب یہ جوان کہاں جائے گا؟ اور ایسا معاشرہ جس میں ٹی وی اور یعنی پھیلائے، جس میں فلمیں بے حیائی پھیلائیں. یعنی ایک طرف ایک آدمی سبق پڑھے محمد والے محمد
آپ اسے دور سے کبھی مرغی دکھا رہے ہو، کبھی بکرا دکھا رہے ہو، اس کی حالت کیا ہوگی؟ ایک جوان 32 سالوں کی شادی نہیں ہو گئی، اب ڈیلی ڈیلی عجیب عجیب ایکٹریسز دکھ رہا ہے۔ اس کا ایک اور پہلو آپ کو بتاؤں گا، وہ کون سا خطرناک پہلو ہے۔ بازار میں جا رہا ہے بے حیائی، فلمیں دیکھ رہا ہے بے حیائی، خبریں دیکھنے بیٹھتا ہے بیچ میں وقفہ آتا ہے بے حیائی۔ اب یہ معصوم ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ انسان خود پہ ظلم نہ کر، ظالم نہ بن۔ اب جب اس کی نگاہیں ادھر ادھر آلودہ ہوں گی، کیا امید رکھ سکتے ہو یہ آنکھ امام زمانہ کو دیکھے؟ یہ معاشرے کو جان بوجھ کے لے جایا جا رہا ہے۔ اب ضروری بات ہے یونیورسٹی جا رہا ہے، کو ایجوکیشن میں پڑھ رہا ہے، جاب کر رہا ہے، جاب کرتی ہے، اب تو خواتین بھی جابس کر رہی ہے نا، ایک مکس معاشرے میں رہ رہا ہے، لیکن یہ شادی نہیں کر رہا کیونکہ اس کو ٹی وی نے، میڈیا نے تصور دے دیا گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، مال ہونا چاہیے، پھر شادی کرو۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ خاتون اگر اضافی گھر میں آئے گی یہ کتنا کھانا کھائے گی؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ ایک روٹی تم کھاتے، ایک روٹی وہ کھائے گی، زیادہ زیادہ تمہارا دن میں اگر 1 کلو آٹا تھا، ایک اور آئے گی 2 کلو آٹا ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی اپنی بات پہ سے مولانا ایسی بیوی لاؤں کہاں سے جو صرف آٹا کھائے؟ دوسری طرف سے بھی ڈیمانڈ بہت ہے نا۔ جب سوچ فکر ایک جیسی نہ ہو جائے، جب فکر حسینی نہ ہو، جوان بھی حسینی ہو، وہ خاتون بھی حسینی ہو، اب شادی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جب تمہیں خدا ایک روٹی دے رہا ہے، کوئی سال میں چلو 12 جوڑے تیرے، 12 جوڑے اس کے، ٹھیک ہے، اور تمہیں اگر وہ جوڑے مہنگے لگ رہے ہیں اور کھانا میں نے کئی سال پہلے ممبر سے کہا تھا، میں نے کہا وہ آٹا بھی میں لے کے دوں گا، وہ 12 جوڑے بھی میں لے کے دوں گا، شادی کر لو۔ اس سے زیادہ تو کچھ اور نہیں چاہیے نا، لیکن ایسی خاتون ڈھونڈو جو آمادہ ہو۔ اب اس خاتون کو شوہر نہیں چاہیے، اس کو ٹی وی چاہیے، اس کو جھولی چاہیے، اس کو بہترین گھر چاہیے۔ شادی ہے گناہ سے بچنے کے لیے۔ ٹی وی تو تیرے باپ کے گھر میں بھی تھی نا، یہ ساری چیزیں بابا کے گھر میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اصل ہدف یہ ہے کہ شادی کر، ایسے بچے پیدا کر جن کی تربیت علی اکبر جیسی ہو۔ امام زمانہ کو تیری نسلوں کی ضرورت ہے۔ وہ کون ہے جو اس فکر کو آگے بڑھا ہے؟ جب ابتدا میں ہی فکر مادی ہے، یہ بچہ جو پیدا ہوگا اس کی فکر بھی ایسی ہوگی۔ یہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ دیکھیے پوری سوسائٹی ہے، امام حسین کربلا ایک پورا نظام ہے، وہاں پہ ماں ہے، وہاں پہ بہن ہے، وہاں پہ بیٹا ہے، وہاں پہ بھائی ہے، وہاں پہ غلام ہے، وہاں پہ صحابی ہے، وہاں پہ مسلم ہے، وہاں پہ شیعہ ہے، وہاں پہ سنی بھی ہے، اور کربلا میں مسیحی بھی ہے، وہاں پہ رنگ کا سفید بھی ہے، وہاں پہ رنگ کا کالا بھی ہے۔ ہر شے کو حسین نے کربلا میں جمع کیا۔ ادب دیکھو، اطاعت دیکھو، فکر دیکھو، اس فکر میں ہم آہنگی دیکھو کہ حسین اشارہ کرتے ہیں، بات سمجھ جاتے ہیں حسین کو کیا چاہیے۔ عباس سیدہ زینب سے بات کرتی، بیوی کو پتا ہے عباس آیا کیوں ہے، اتنی ہم آہنگی، اتنی انڈرسٹینڈنگ کہ صرف فیملیز میں نہیں، امام کے ساتھ میں اور امام میں، غلام میں اور امام میں، بہن میں اور بھائی میں، رشتہ تو دیکھیں آپ۔ یہ سوسائٹی حسین کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی سوسائٹی، اس کے ایسے بچے۔ دوسری طرف دشمن ہے، وہ آپ کو ایک ایسی سوسائٹی دے رہا ہے، اس نے آپ کے بچوں کو ہائی جیک کیا ہے، اس کے ذہنوں کو ہائی جیک کیا ہے، اس جوان کے حیا اور عفت کو تباہ کیا ہے میڈیا کے ذریعے۔ اور یہ زمانہ تو شہرت کا زمانہ ہے، بھلا تبرجن تبرج الجاہلیہ، یہ زمانہ تو وہ ہے ہر انسان برج بننا چاہتا ہے، ہر انسان چمکنا چاہتا ہے، ہر انسان ہر قیمت میں دکھنا چاہتا ہے۔ یہ ٹک ٹاکس کیا ہے، یہ سستی شہرت کیا ہے، یہ میرے بدن سے لباس اترتا ہے، اتر جائے لیکن میں دیکھ ہی جاؤں۔ یہ جوان خود کو ذلیل کرتا ہے کہ صرف میرے ٹک ٹاکس کے ویئرشپ بڑھے، یہ یوٹیوب چینلز پہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں کہ صرف میرے ویورز بڑھیں، میرے سبسکرائبرز بڑھیں۔ آج یہ اس سوچ میں نہیں کہ خدا مجھے سبسکرائب کرے، تو ایسا کام کر کہ تیرا مولا تجھے سبسکرائب کرے نا، تیرا مولا تجھے لائک کرے نا۔ ہم کس میں لگے ہوئے، کوئی بھی کرے بس مجھے لائک کرے۔ اب لائک کرنے والا شرابی یہ پرواہ نہیں، مولانا میرے چینلز کتنے سبسکرائبر، کبھی سوچا سبسکرائبر میں کتنے حسینی ہیں، کتنے شرابی ہیں، پرواہ ہی نہیں۔
کیونکہ میں دکھنا چاہتا ہوں، میں چمکنا چاہتا ہوں. اب اس شہرت کی بازی میں، اس شہرت کے دلدل میں، اس شہرت کے بہتے ہوئے گندے پانی میں مولوی بھی چلے گئے، ہر بندہ چلا گیا. فیس بک نام ہی ہے فیس، چہرہ دکھانا. ایک طرف اہل بیت کا تصور ہے کہ بندے خدا جب کسی غریب کو بھی خیرات دو، سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو بتانا چاہیے. رات کے اندھیروں میں تیرا مولا خیرات کر رہا ہے، رات کے اندھیروں میں علی دعائے کو میں پڑھ رہے ہیں کہ تمہیں چھپ چھپ کے اچھائی کو بڑھانا تھا اور ظاہر ہو کر برائی کو روکنا تھا، تاکہ تیرے وجود میں ریاکاری اور تکبر پیدا نہ ہو. عجیب حالت ہے. کھانا کھا رہا ہے فوٹو، ہوٹل پہ گیا ہے پزا کھا رہا ہے، بچوں کے ساتھ پزا کھا رہا ہوں. اچھا آپ پزا کھا رہے ہو، پیٹ میں آپ کے جا رہے ہیں، مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ فضول کی انفارمیشن جس سے میرا لینا دینا ہے ہی نہیں، لیکن چاہتا ہے مجھے کھاتے ہوئے دیکھو. پھر بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بچہ مر جاتا ہے، مولانا بچہ بیمار ہے. معصوم فرماتے کسی دکان سے گوشت بھی جا کر لو، اس کو کسی ایسے کپڑے یا شوپر میں ڈالو کوئی غریب دیکھے نہ. اس کی آہ لگتی ہے. کوئی بھوکھا تمہیں گوشت لے جاتے دیکھے، مرغی لے جاتے دیکھے، پھل اور فروٹ لے جاتے دیکھے، اور اسی روڈ پہ کوئی فقیر کا بچہ بیٹھا ہو جس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، اس کی نگاہ کی آہ اور نظر اس پھل پہ لگے گی، اور جب یہ تیرے پیٹ میں جائے گا تو بیماری کیوں نہیں لگے گی؟ تو فیس بک پہ دکھا رہا ہے میں کہاں سیر کر رہا ہوں، میں کہاں کھا رہا ہوں. صرف اپنا واش روم جانا تو نہیں دکھا رہا، ورنہ کون سی چیز ہے جو انسان نہیں دکھاتا؟ ہر شیر ہو رہی ہے کہ کون سا معاشرہ ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں. کیونکہ جس دلدل میں وہ ہمیں بہانا چاہتے ہیں، ہم اسے مچھر کی طرح اس کی مغرب کی ہوا میں اور مغرب کی سوچ میں بہتے ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس ہوا سے مجھے مقابلہ کرنا تھا، اس فضا سے مجھے مقابلہ کرنا تھا. دشمن نے اگر سینما بنائی مجھے سینما بنانی تھی، دشمن نے اگر فلمیں بنائی تو مجھے فلمیں بنانی تھی، دشمن نے اگر ڈرامے بنائے تو مجھے ڈرامے بنانے تھے. مجھے اچھا مٹیریل دینا تھا، مجھے اچھا میسج دینا تھا، مجھے بھی ایک چیز کریٹ کرنی تھی. لیکن ہمیں فکر نہیں ہے کہاں سے لائیں وہ دانشور، کہاں سے لائیں وہ کریٹو مینٹلٹی. ہمیں تو بس یہی ہے کہ مجھے وہی رسمی عزاداری کرنی ہے. یہ تو صدر احمد وہ انقلاب کر کے آنے کے بعد انہوں نے ہماری نسلوں کو کچھ مٹیریل دیا. ہمارے لوگوں نے تاریخ پڑھی مولا علی کی فلم کو دیکھ کر. شیعہ کہاں جانتے تھے امام رضا کو؟ صرف نام کا پتا تھا. فلم دیکھ کر پتا چلا کہ مولا کی سیرت کیا تھی، مولا کی غربت کیا تھی. مختار نامہ دیکھ کر پتا چلا کہ کوفے کے حالات کیا تھے. کس جوان کو پتا تھا جناب مختار کون تھے؟ صرف نام سنا ہوا تھا. کس کو پتا تھا یوسف کی سیرت کیا تھی؟ فلم دیکھ کر پتا چلا. انگریز نے محمد رسول اللہ اور اس نے علم کی بنائی، لوگوں کو پتا چلا رسول کیا تھے. یہ زمانہ جاننا چاہتے ہیں. آج کا جوان ریڈنگ سے زیادہ دیکھنا پسند کرتا ہے. اسے حوصلہ نہیں ایک کتاب اٹھائے 4 صفحے پڑھے، لیکن 1 گھنٹے کی فلم دیکھ لیتا ہے، اس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اس جوان کے لیے اٹریکشن کو پیدا کیا. تو میرے عزیز یہ معاشرہ کس سمت میں لے جا رہا ہے اور ہم کس سمت میں جا رہے ہیں یہ انسان کو پتا نہیں. اگر حسین کی سوچ کو اپنانا ہے تو ایسے دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا جیسے علی نے دشمن کا مقابلہ کیا تھا. صلوات پڑھے محمد و اب یہی مجالس، یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے نسلوں کو سدھارنے کا. اس پلیٹ فارم کو وسیع کریے. ماشاءاللہ یہ چند جوان ہیں جنہوں نے یہ چند سالوں سے مجالس کا سلسلہ شروع کیا. ہر جوان کو کرنا چاہیے، جتنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں. ابھی یہی گفتگو ہوئی تھی میں نے کہا اس کو اس پلیٹ فارم کو اور بڑا کریں. اب یہ تب ہوگا جب مومنین اس میں شامل ہوں گے، ممبر اس میں پڑھیں گے، تب جا کے یہ پلیٹ فارم بڑا ہوگا. یہاں کی سیٹنگ الگ ہونی چاہیے، لک الگ ہونا چاہیے، بالکل نیو لک ہونا چاہیے. یہاں پہ آپ کے بچے بڑے سیٹنگ کے ساتھ بیٹھنے چاہیے، بالکل ایک ترتیب ہونی چاہیے. پھر مجالس کو کانفرنسز تک لے کر جائیں، ایک بڑے ہال تک لے کر جائیں. ان مجالس کو لائیو رکھیں، اس میں دوسرے مسلمانوں کو دعوت دیں. یہاں پر سلیکٹڈ ٹاپکس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ خطیب کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے وہ مجلس پڑھنی ہے، وہ نقطہ مارنا ہے جس میں نعرہ لگے. نہیں، اس کی مینٹلٹی یہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے ٹاپک دیا، مجھے اس ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے. جہاں پر شیعہ سنی آئے مجھے لے کر جائیں. بھائی ایک بندہ گھر میں بیٹھتا ہے محمد علی مرزا،
سنی جوان ہے نا، گھر میں بیٹھا، اور اس نے گھر میں بیٹھ کر 2-2.5 ملین لوگوں کو، وہ لوگ جو یوٹیوب پر فلمیں دیکھتے تھے، وہ جو یوٹیوب پر گندی چیزیں دیکھتے تھے، اب یہ 2.5 ملین سبسکرائبر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کم از کم ایک ریسرچ کا پیغام سن رہے ہیں. اب وہ غلط یا صحیح اس میں نہیں جا رہا ہے، اعتراضات بھی ہیں، لیکن پیغام تو دے رہا ہے نا گھر میں بیٹھ کر. اور ہمارے مولویوں کی زندگی گزر جاتی ہے، نہ مجلسیں پڑھتے ہیں کیا. اور اس نے گھر میں بیٹھ کر، ممبر پہ آ کر محنت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن گھر میں بیٹھ کر کتنا آسان ہے. اب 4 لوگوں کو بٹھا دیں، لیکن ایک ریئل میسج دیں. حق کبھی بھی نہیں چھپتا. آپ حق کی بات کرو گے، لوگ دل سے ٹکراتی ہے حق کی بات. کہ جتنے بھی ہیں آپ جا کے پرسنلی اہل سنت سے جا کر ملیں تو وہ آپ کو اندر کی باتیں بتائیں گے. جن کو ہم خبیث مانتے ہیں اندر سے، وہ ان کو بھی خبیث مانتے ہیں. تو جرأت نہیں ہوتی کہنے کی. وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تاریخ پڑھی ہے، واقعی یہ خبیث ہی تھے، جنہوں نے رسول کو تکلیف دی، جنہوں نے حمزہ کا جگر چبایا. کیسے آپ نیچرل باتیں ہیں ان کے سامنے لائیں گے، لیکن آپ کو ایک وائڈر پلیٹ فارم چننا پڑے گا، خود کو تھوڑا موڈریٹ کرنا پڑے گا، جوانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. اپنی مجالس میں ایک اس طرح کی مجلس ہو، ایک بڑے ہالز ہوں، وہاں پہ ایک ماڈرن ٹیکنالوجی ہو، اور اس ٹیکنالوجی سے جوانوں کو سمجھایا جائے تاکہ آپ کا میسج اور آپ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچے. دنیا کا مقابلہ کرنا ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہوگا. صلوات پڑھے محمد اب جو جوانوں کو مسائل ہو رہے ہیں، دیکھیے اکثر مجھے میسج آتے ہیں کہ کافی جوان جنہوں نے جلدی شادی بھی کر دی، میسج آتے ہیں مولانا بیوی ناراض ہو کے چلی گئی، مسئلے طلاق تک آ جاتے ہیں، طلاق تک مسئلے آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے. آپ گاڑی لینے جاتے ہو، ایڈوائز دیتے ہو کہاں سے لوں، کون سے لوں. سیکنڈ ہینڈ لینے جاتے ہو تو اس کو تو زیادہ چیک کرتے ہو. ٹھیک ہے، ایک انگوٹھی بھی آپ لینے جائیں، ایک موبائل بھی لینے جائیں، ادھر سے چیک کرتے ہو، ادھر سے چیک کرتے ہو کون سی کمپنی ہے، کہاں سے آئی ہے، گارنٹی ہے نہیں ہے، ویلڈٹی کتنی، ہر چیز آپ چیک کرتے ہو. لیکن ایک اہم ترین زندگی کا فیصلہ جس سے نسلیں بنے، جس سے کربلا بنے، جس سے امام کا سپاہی بنے، جس سے ظہور امام میں مدد ملے، وہ ہے اولاد کو پیدا کرنا، وہ ہے شادی کرنا. یہ جوان شادی جب کرنے جاتا ہے، بتائیے زندگی میں کبھی بھی آپ شادی کرنے سے پہلے آپ نے کوئی شادی کرنے کا طور و طریقہ، اس کے لیے کوئی ایک بک بھی پڑھی؟ یا جو شادی شدہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں 5 گھنٹے بھی سنیں کہ مجھے شادی کس سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، سلیکشن کا معیار کیا ہونا چاہیے، کسی کو نہیں پتا. بکری لینے بھی آدمی جاتا ہے تو سوچتا ہے، لیکن جب شادی کرنے جاتا ہے کوئی سوچ نہیں. شادی ہو گئی، شادی کرنے کے بعد اب انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوتی ہے. 20 سال تو گھر کے جھگڑوں میں لگ جاتے ہیں. اس خاتون کی انرجی، اس شوہر کی انرجی ضائع ہو جاتی ہے. 30 سال زندگی میں بدبختی دیکھتا ہے تو کیسے بچے کی تربیت کرے گا. ابھی اچھا اس میں یہ بھی ایشو نہیں کہ بیوی بری ہے. مجھے ایسے جوان بھی ملے، شوہر بھی بہت اچھا، بیوی بھی بہت اچھی. میں نے کہا پھر آپ کی بنتی کیوں نہیں؟ اور خاتون نے کہا مولانا اس کی شکل مجھے پسند ہے. اب وہ اس کو کہہ رہا صبر کرو. مولانا 60 سال اس کے ساتھ رہ نہیں سکتے. اب ماں باپ نے شادی کروا دی، اچھا اخلاق تو نہیں، مولانا نمازی ہے، اخلاق کا ہے، بڑی خدمت کرتا ہے، بڑا پیار دیتا ہے، شکل پسند ہے. ایسے ہی مرد ملتے ہیں مولانا بیوی کی شکل پسند ہے. اب شادی ہوگی نا، کیا کرے، طلاق بھی نہیں دے سکتا. اب 60 سال اسی قسم کا. اچھا اس کا ایشو کیا ہوتا ہے؟ چلو عورت تو ہے بیچاری، پوری زندگی گزارنی پڑے گی. اب مرد کی شکل پسند نہیں، وہ ہمیشہ پوری زندگی دوسرے کی خواب دیکھتا رہتا ہے. دوسری شاید. اب یہ ٹینشن گھر میں اتنی رہتی ہے، اتنی رہتی ہے، کل آئے گا پرسوں آئے گا. خود بھی پریشان ہوتا ہے کروں کہ نہ کروں. زندگی راحت کے لیے کیوں خود کو ٹینشن میں ڈالتے ہو؟ چھٹے امام کے فرامین ہے سلیکشن کے لیے. کہاں شریعت میں لکھا ہے کہ جو چیز پسند نہیں اس کو لے کر آ؟ ہر انسان کی اپنی پسند ہے، تو اپنی پسند لے کر آ. فلاں اپنی پسند ہو سکتا ہے، خاتون تجھے پسند نہیں، وہ کسی اور کو پسند ہو سکتا ہے تیری شکل اس کو پسند نہیں، کسی اور کو پسند ہو. افریقن کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور آپ کو مال بھی دیا جائے اور وہ افریقن بھی دی جائے، کریں گے؟
بہت سارے مولانا افریقہ میں رہتے ہیں، ایک دو نے کی ہے، لیکن اکثر میں نے کہا کرتے کیوں نہیں مولانا کون کرے گا؟ پسند کی بات ہے نا، پسند انسان، اللہ نے وجود میں کچھ چیزیں پسند کی رکھی، کچھ نہیں رکھی. اس کے لیے پوری اہل بیت کی روایات ہیں، حدیث ہیں کہ انسان سلیکشن کیسے ہونی چاہیے. اب ماں کو بھی نہیں پتا، باپ کو بھی نہیں پتا، بعض اوقات بچوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے، بعض اوقات یہ بچہ والدین کو پریشرائز کرتا ہے. پسند کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے وہ پسند بھی عاقلانہ پسند ہو، جاہلانہ پسند نہیں کہ تو صرف شکل کا عاشق بن جائے. شرائط معصوم کی شکل بھی دیکھ، سیرت بھی دیکھ، کردار بھی دیکھ، ہر چیزیں دیکھنی. یہ نہیں کہ انگوٹھی پسند آ جائے اور خوبصورت اس کو لے کر آؤ، اس سے یہ بھی پوچھتے ہو کہ سونا اصلی ہے یا نکلی ہے، کہ کہیں خالی رنگ تو نہیں لگا ہوا، اور گھر لے جاؤ تھوڑی دیر بعد دھل جائے اور پتہ چلے تو نکلی چیز لے کر آئے. ہر چیز کو تمہیں پرکھ کے لے کر جانا ہے. اے انسان تو کپڑے بھی 4 بار سوچ سوچ کے لیتا ہے، تو یہ تو زندگی کا مسئلہ ہے. اب جب انسان اہل بیت کی سوچ کے مطابق، یہ خاتون یہ مرد جب شادی کرتے ہیں، اب ان کی شادی ایسے ہوتی ہے جیسے سیدہ کی اور مولا علی کی. اب اس گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا، اس میں سکون ہوتا ہے. اس گھر میں جب پوری پلاننگ ہے، بچوں کی پلاننگ ہے، شادی کی پلاننگ ہے، لیکن ہمیں پتا نہیں. اب توقعات بڑھ گئی اس معاشرے نے، اس لگژری معاشرے نے توقعات کو بڑھا دیا. کیسے بڑھا؟ جیسے میں نے کہا بڑا گھر ہر ڈرامے میں، بڑی گاڑی ہر ڈرامے میں، اعلیٰ ترین کوالٹی کی سلیکشن پہ آپ بڑھا دیا. یعنی اب نوجوان اعلیٰ سے اعلیٰ سوچتا ہے کہ مجھے بڑے سے بڑا گھر چاہیے، تب جا کے میں سیٹسفائی ہوگا. مجھے بڑی سی بڑی گاڑی چاہیے، تب جا کے سیٹسفائی ہوگا. آپ اپنے آباء و اجداد سے پوچھیں جب وہ شادیاں کرتے تھے ان کے جھگڑے کیوں نہیں ہوتے تھے؟ کبھی سوچا؟ ایران کا ایک بوڑھا تھا، اس نے مجھے مثال دی. اس نے کہا کہ جب ہم شادی کرتے تھے کہ مولانا ایک تو جوان ہوتے تھے، بس ترستے تھے شادی ہو جائے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات کہ ہمیں پتا ہوتا تھا کہ فلاں خالہ کی بیٹی، فلاں چچا کی بیٹی، کیونکہ محرم نامحرم کا طریقہ بھی تھا. کبھی کبھی کسی شادی میں خالہ کی بیٹی کو دیکھ لیا، چچا کی بیٹی کو دیکھ لیا، اور نارمل حالت میں دیکھتے تھے. پہلے زمانے میں نہ اتنا میک اپ تھا، نہ اتنا فیشن تھا. ٹھیک ہے. اور ایران میں رسم ہے کہ کنواری لڑکی جو ہے وہ اپنے ابرو جو ہے وہ سیٹ نہیں کرتی، خواتین کاٹتی ہیں بالوں کو. ایران میں قدیم زمان میں رسم تھی وہ اپنے بالوں کو بھی، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ کنواری ہے. کنواری ہے مطلب اسے وہ سنگھار نہیں کرنا جو سنگھار شوہر کے لیے کیا جاتا ہے. اب زمانہ کیا ہوا؟ اچھا وہ کہہ رہا تھا مولانا اب سمپل حالت میں دیکھتے تھے لڑکی کو، دیکھا رشتہ داری میں سب کچھ. اب شادی ہوتی تھی، شادی کے بعد اس لڑکی کا سنگھار کیا جاتا تھا، اس کو تیار کیا جاتا تھا. اب ظاہر بالوں کی سیٹنگ ہوتی تھی، جو میک اپس ہوتے تھے اس زمانے کے، جو میک اپس تھے، جو بناوٹ کی بہترین کپڑے پہنائے جاتے تھے. اب کہتے ہیں اس کو ہم نے نارمل حالت میں دیکھا تھا، زندگی میں 4 بار 5 بار یا 10 بار گھر میں نارمل حالت میں جیسے نارمل شکل ہوتی ہے. اب شادی کی پہلی رات جب گھومر اٹھاتے تھے تو اتنا میک اپ، اتنی بہترین شکل، تیار ہو کے اس کو بٹھاتے تھے. اب مولانا جب دیکھتے تھے کہ یہ وہی لڑکی اتنی خوبصورت ہو گئی، اور حجاب اتنا تھا کیونکہ محلے میں تو لڑکیوں کو دیکھتے نہیں تھے، گلی میں کوچے میں گیدرنگ تھی نہیں، جاب ساتھ کرتے نہیں تھے، تو اس کے لیے ایک موجود ایسا تھا جو پسندیدہ موجود تھا. اب جب شادی ہوتی تھی پہلی مرتبہ بیوی کو دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ اتنی محبت اس خاتون کے دل میں آ جاتی تھی کہ زندگی بھر اگر شوہر مر جاتا تھا اگلے دن بیوی بھی مر جاتی تھی. یہ آپ کو سننے میں آتا تھا، اتنی محبت ہوتی تھی. اب وہ میک اپ جو قدیمی زمانے میں عورت کو کیا جاتا تھا شادی کی رات، آج وہ روز کر کے روڈ پہ گھوم رہی ہے. وہ میک اپ جو شادی کی رات کا میک اپ تھا، وہ دولہا جو خود کو شادی کی رات سجاتا تھا، آج وہ خاتون ہر روز وہ میک اپ کر کے روڈ پہ نکلتی ہے. تو گویا اس کو ہر روز یہ دلہن کی حالت میں دیکھتا ہے. اب شادی کی رات بھی وہی میک اپ کر کے آئے گی تو اٹریکشن کیا رہے گی؟ سائیکولوجیکلی اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا. تو انسان مثال کے طور پہ آپ 40 دن سیب بھی کھائیں گے، کہیں گے مجھے چینج کرنا ہے. ہر انسان نئی چیز کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتے چیزیں اپڈیٹ ہو. انہوں نے اتنی ویرائٹیز کریٹ کی
یہ خوبصورت سے خوبصورت ایکٹریسز کو ڈراموں میں دیکھتا ہے، فلموں میں دیکھتا ہے، اس کی توقع بڑھ جاتی ہے. اب اس جوان کے ذہن میں وہی ایکٹریس بیٹھی ہے، اس جوان کے ذہن میں وہی خوبصورتی بیٹھی ہے، جو خوبصورتی معیار اس کے لیے بنایا گیا کہ خواتین، اب یہ خواتین کی طرف بھی آتا وہی معیار بنائے. اب جب یہ سلیکشن کے لیے جاتا ہے، اس کی ماں اس کی بہن اس کو 10 فوٹو دکھاتی، کہتا نہیں مجھے وہ چاہیے. اب ویسے اللہ نے ہزاروں تو نہیں بنا، کم ہے. اب یہ شادی نہیں کرتا، یہ کہاں جاتا ہے؟ فساد کی طرف جاتا ہے، یہ نامشروط تعلقات کی طرف جاتا ہے کہ میں شادی کر نہیں سکتا، خود کو سیٹسفائی تو کروں. یہ جوان اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. دوسری طرف خواتین ہیں، خواتین کو ٹی وی میں ایسا میک اپ کر کے دکھایا جاتا ہے، یہ خاتون کہتی مجھے ایسا بننا ہے، یہ احساس سے کمپنی میں چلی جاتی ہے، یہ کہتی میں خوبصورت نہیں. پھر یہ جاتی کبھی ناک کٹوا کے آتی ہے، مجھے اپنا ناک فلاں ایکٹر جیسا بنانا ہے، کبھی ہونٹوں میں سوئیاں لگا کے آتی ہے، مختلف فیشن کے طریقے، اپنی شکل اس جیسی بنانا چاہتی ہے. یہ بڑی اس پہ ریسرچ ہے کہ وہ سوچ دے رہے ہیں آپ کو، یعنی جو شکل خدا نے اس خاتون کو دی ہے یہ اس شکل سے نفرت کرنے لگتی ہے کہ مجھے ویسی شکل بنانی ہے. یہ وہ سسٹم یزیدی ہے، یہ وہ یزید کی آئیڈیالوجی ہے. 70 سال ممبر سے مولا کو برا بھلا کہا گیا، اس کا رزلٹ تھا کربلا. مت سوچیے کربلا ایسے بنی، اتنی نفرت کہ پتا چلا یہ علی کی بیٹیاں ہیں، پتھر مار رہے ہیں. یہ نفرت اس بچے کے ذہن میں آئی کہاں سے؟ یہ نفرت شامیوں میں آئی کہاں سے؟ ارے جو مر چکا، اس جسم میں سانس بھی نہیں ہے، کہ حسین کے جسم کو نکال کر لا اور اس پہ گھوڑوں کو دوڑا. یہ نفرت ڈالی گئی. یہ اس کا میڈیا اتنا اسٹرانگ تھا، اس نے مسجد کو استعمال کیا، اس نے ممبر کو استعمال کیا. آج ہم ممبر اور مسجد تک محدود ہیں، وہ میڈیا کو استعمال کر رہا ہے، وہ فیس بک کو استعمال کر رہا ہے، وہ ٹی وی کو استعمال کر رہا ہے، وہ تمہارے نیشنل ٹی وی کو استعمال کر رہا ہے تمہاری نسلوں کو خراب کرنے کے لیے. سوال یہ ہے کہ شیعہ قوم کیا کر رہی ہے؟ ہم بس اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ فلاں غالی ہے، فلاں مقصر ہے. ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں لگ گئے اور دشمن ہمارے بچوں کے ذہنوں کو چرا کر لے گیا. واللہ یہ مجلس نعمت ہے، یہ برکت حسین ہے، لیکن سوال یہ ہے تم اس مجلس کو استعمال کیسے کرتے ہو؟ امام بارگاہ آپ کو اللہ دیتا ہے، سوال یہ تم امام بارگاہ کو یوز کیسے کرتے ہو؟ یہ کاپی خدا مجھے دیتا ہے، سوال یہ اس کاپی میں لکھتا کیا ہوں؟ یہ موبائل خدا مجھے دیتا ہے، اس موبائل کو استعمال کیسے کرتے ہو؟ یہ جسم خدا نے تجھے دیا، سوال یہ جسم کو تو استعمال کیسے کرتا ہے؟ اس کو پوزیٹو وے میں یوز کرتے ہو، اس کو نیگیٹو وے میں یوز کرتے ہو، یہ اختیار تجھے دیا. اور انسان اپنی قدر و قیمت کو جان. کل میں نے عرض کیا تھا واحد ایک لذت ہے، وہ معجزہ ہے جو خدا نے شیعہ قوم کو دی ہے، وہ لذت ہے حسین کی عزاداری کی لذت. کسی کو یہ لذت نہیں ملی. میں اور مجالس میں ڈیلی آپ کو پتہ ہے دیر بھی ہو رہی ہے کیونکہ مجالس ہیں ہی اتنی زیادہ کہ میں دیر سے پہنچتا ہوں. اس دن ہم منصیرہ گئے تھے اور بتایا گیا شہر میں مجلس ہے، لیکن ہمیں لے گئے بہت اونچی پہاڑی تھی، یعنی مری سے بھی دگنی اونچی پہاڑی. چلو وہ سفر تو مشکل تھا، لیکن اس پہاڑی پہ جب پہنچے تو میں نے کہا یہ شیعہ تو آسمان کے بڑے قریب ہیں، ان کی روح نکلے گی تو اس کو سفر بھی زیادہ نہیں کرنا پڑے گا، اتنے قریب تھے. لیکن خوشی کی بات یہ تھی اس پہاڑی پر بھی خدا نے علی کے عاشقوں کو بٹھا دیا. آپ پریشان ہیں. اور جب لاؤڈ میں آواز گونجتی تھی تو ہر پورے پہاڑ میں حسین حسین کی آواز. کہاں کہاں تک شیعہ اہل بیت میں آج بھی شیعہ کم نہیں ہو رہے، بڑھ رہے ہیں. یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ آپ یہ جذبہ آپ دیکھیے، معجزہ یہ اس سے بڑا زندہ یہ حقانیت ہوئی معجزہ ہوگا، اور اس سے بڑی لذت خدا کسی کو دے سکتا ہے جو اس قوم کو خدا نے دی. واللہ اس کی قدر جانے، قیمت جانے. اور انشاءاللہ ہم ربیع الاول میں آئیں گے 3 سے 7 اپنا جینا امام صادق میں خمسہ ہے. اور کوشش کریں، میری کوشش ایک ٹیم بنائی جائے جوانوں کی کہ آپ کو ایک ایسے اسٹائل میں مجلس ہو، یہاں پہ مولانا مجلس پڑھے، یہاں پہ اسکرین ہونی چاہیے جس میں ریفرنسز چلتے رہیں. یہاں آیت آئے پتہ چلے آیت کون سی ہے، حدیث آئے پتہ چلے کہ مجھے کاپی لانے کی ضرورت نہ پڑے. ٹیم کو بتا دیا جائے بھائی یہ حدیث پڑھوں
تو آپ یہاں پہ ریفرنس دو اور دعوت کرو سارے اہل سنت کو کہ آ کر دیکھیں، ان کی اپنی کتابیں یہاں نظر آئیں، ان کو پتہ چلے کہ واقعاً مذہب شیعہ حق کا مذہب ہے۔ ریفرنس میں نے بہت لکھے ہوئے تھے، لیکن کچھ مسائل تھے بانیان مجلس اور جوانوں کے حوالے سے، اور آپ کو پتہ ہے آج کل جلوس بڑے نکل رہے ہیں، اور ان کو یہی ڈر ہے کہ ہم یہ چیزیں پڑھیں ہی نہ، تو کہیں ان کے بچے سن نہ لیں۔ لیکن مسئلہ نہیں، یہاں نہیں تو میں یوٹیوب پہ تو ریکارڈنگ ضرور کروں گا، اور یقیناً ان کے بچے سنیں گے، اسپیشلی نسل بنو امیہ، اس کی آپ نسل سنیں گے نا کہ یہ امیر شام کا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا، اور اس نے خط لکھا مولا علی کو کہ علی تو بھی قریش سے ہے، میں بھی قریش سے ہوں، تو امام جملہ فرماتے ہیں کہ لیس الصریح کاللصیق، لیس الصریح کاللصیق، فرمایا جس کا شجرہ معلوم ہے وہ اس کی برابری نہیں کر سکتا جس نے خود کو چپکایا ہوا ہے۔ ابن ابو الحدید اہل سنت کا عالم ہے، علی کا جملہ میں نے پڑھا تو سوچا یہ کون سا تانا تھا جو علی نے امیر شام کو دیا۔ اس وقت جب شجرہ ڈھونڈا گیا تو امیہ کون تھا، کیونکہ عبد الشمس ان کا ایک دادا تھا جس سے نسل چلی، اگر یہ سارے قریش سے ہوں تو اس کا مطلب رشتہ داری بنتی ہے حضرت امیر سے، مولا علی سے، بنو امیہ کی، لیکن جب نسل میں گئے تو پتہ چلا کہ عبد الشمس جو ان کا دادا تھا وہ ایک روم سے غلام لایا تھا، جس غلام کا نام تھا امیہ، وہ غلام تھا، پالا ہوا بیٹا تھا۔ عرب میں عادت تھی کہ جس کو پالتے تھے وہ بھی بیٹا کہلاتا تھا، صاحب ارث لیتا تھا۔ اور اس کے بعد آپ سب کو پتا ہے کہ ایک صحابی کا نام ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں لایا ہے، وہ ہے جناب زید۔ وہ بھی کیوں لایا؟ کیونکہ رسول نے اس کو پالا تھا، اور مشہور تھا کہ جناب زید کو کہا جاتا تھا زید ابن محمد۔ اللہ نے آیت کو اتارا، اے حبیب زید نے جس اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو اس سے کیا کر، شادی کر۔ کیوں شادی کر؟ کیونکہ عرب بیٹا سمجھتے تھے، اور بیٹے کی بیوی طلاق بھی ہو جائے شادی نہیں کی جا سکتی، تو شادی کر، عرب کی رسم کو توڑ، ان کی ثقافت کو توڑ۔ اللہ کو کتنی پرواہ تھی سیدہ کی نسل کی کہ اگر آج پالے ہوئوں کو جو بیٹی بنا رہے ہیں، اور اگر میں نے اس نسل کو نہیں توڑا کل اس کی چار، وہی آج مسئلہ چل رہا ہے نا، کیونکہ وہ عرب کی ثقافت انہوں نے کتاب میں لکھ دیا کتنی بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، حالانکہ 3 پالی ہوئی تھی، ایک اپنی تھی۔ کل ہر کوئی نسل رسول سے دعویٰ نہ کرے، اگر کوئی رسول کی کوئی اولاد ہے تو بس فاطمہ زہرا سے ہے۔ اور یہ کیا معجزہ نہیں ہے کہ نبی نے اتنی شادیاں کی؟ مسلمان سوچتا کیوں نہیں؟ اللہ دینے پہ آئے تو کیوں نہ دے؟ ہاں؟ جوان بیویاں بھی تھیں، عمر رسیدہ بیویاں بھی تھیں، بقول مسلمانوں کے بی بی خدیجہ عمر رسیدہ تھی، ان کا عقیدہ ہے، حالانکہ ہمارے یہاں تحقیق بی بی کی عمر اتنی نہیں تھی۔ عقیدہ ان کا ہے کہ 40 سال سے زیادہ تھی، اور حضرت محمد جوان تھے، اور خدا بچے بھی اسی عمر رسیدہ سے دے رہا ہے۔ آج تک نہیں سوچا مسلمان نے، بچے صرف جناب خدیجہ سے، ایک اور بیوی سے ہوئے تھے جناب ابراہیم جو بعد میں فوت ہو گئے، لیکن نسل خدا بڑھا رہا ہے کس سے؟ جناب خدیجہ سے۔ کہ یہ فضیلت کم ہے؟ ان کو یہ فضیلت تو یاد ہے کہ حضرت ابوبکر رسول کے کاندھوں پہ چڑھے، یہ فضیلت یاد نہیں کہ جس بیوی سے نسل بڑھ رہی ہے وہ بیوی سب سے بڑی ام المومنین ہے۔ محترم کوشش کریں کہ جو جوان ہیں اور بھی جوان ان سے ملیں، محنت کریں، اور سوچیں بچوں کے لیے کیا کیا جائے، جوانوں کے لیے کون سے پروگرامز رکھے جائیں۔ آپ گھروں میں جاتے ہیں، مختلف چیزوں کے اسکیچز اور فوٹوز لگاتے ہیں، کوشش کریں گھروں میں اچھے اہل بیت کے فرامین چھپوا کے فریم کر کے لگا دیں، بچوں کے لیے پکچرائز وہ چیزیں کر کے لگا دیں تاکہ یہ بچہ گھر میں پڑھے۔ مثلا ایک فریم لگا ہوا ہو کہ غیبت کرنا اشد من الزنا، زنا سے بدتر ہے۔ اب بچہ بڑا ہوگا یہ مولا کا فرمان پڑھ پڑھ کے بڑا ہوگا، بچی بڑی ہوگی فرمان پڑھ پڑھ کے، ڈیلی اس کی آنکھوں سے یہ فرمان مولا کا ٹکرائے گا۔ ایسے کئی بہت اچھے فرامین سچائی کے متعلق، صداقت کے متعلق، رزق حلال کے متعلق، یہ فرامین یعنی اہل بیت کے فرامین سے اپنے گھر کی دیواروں کو سجا دیں۔ جب بچہ اٹھتے پھرتے یہ چیزیں دیکھے گا اس کے وجود میں تربیت آئے گی۔ لیکن ہمارا بچہ صبح اٹھتا ہے تو ٹی وی کھولتا ہے،
رات کو سونے سے پہلے ٹی وی کھولتا ہے، جب اپنے گھر کی مشق کر کے تھک جاتا ہے تو ٹی وی دیکھتا ہے۔ تفریح کرنا اسلام میں جائز ہے، لیکن کچھ ایسی ترتیب نے اپنے گھروں میں کہ یہ بچے وہ سیکھیں جو اہل بیت ان بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے جناب قاسم 13 سال عمر ہے، 13 سال کا بچہ یہ جملہ کہے کہ چچا الموت لی احلی من العسل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ آج ہمارے بچے کے لیے موت کا تصور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بچے کو پتہ ہی نہیں موت کیا ہے، بڑوں کو نہیں پتا، لیکن حضرت قاسم کو پتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے ذہنوں میں خدا نے ڈالا تھا، نہیں، مولا حسن نے، امام حسین نے تربیت ایسی کی تھی کہ یہ بچہ ایسا کلام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ واللہ آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے گھروں کو جب ایسا بنائیں گے جیسی تربیت اہل بیت کے گھروں کی تھی۔ صلوات پڑھے محمد دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو، جس گھرانے نے اپنا سب کچھ لٹا لیا۔ واللہ کس کے لیے؟ آپ کے لیے، میرے لیے۔ کل میں نے کہا تھا کہ آپ کا وجود ہی معجزہ ہے، شیعت کا وجود ہی سب سے بڑا اعجاز ہے زمانے میں، اور یہ اعجاز بھی رسول کی دعا ہے۔ جب کہا کہ میری بیٹی کربلا میں تمہارے حسین کو پیاسا مارا جائے گا، تمہاری زینب کی چادر لوٹی جائے گی، تمہارے حسین کے اکبر کو مارا جائے گا، اس وقت سیدہ نے سوال کیا تھا بابا پھر میرے بچے پہ روئے گا کہ خدا ایک قوم بنائے گا جو تیرے حسین پہ روئے گی۔ یہ دعا ہے، آپ وہ قوم ہیں جس کے لیے رسول نے اشارہ کیا تھا۔ اور کون روتا ہے حسین کے لیے؟ اور کون حسین کا غم مناتا ہے سوائے اہل بیت کے چاہنے والوں کے؟ جس قوم کے بچے تیرے حسین کے بچوں پہ روئیں گے، جس قوم کے جوان حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، تو ایسا کردار بنائیے کہ حسین کے دل کو ٹھنڈک ملے اور وہ دعا کرے۔ تبھی معصوم فرماتے اے مومن ابھی تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے، تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری دادی زہرا دعا کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے کہ آج سیدہ کی زبان پہ تیرے لیے دعا ہے۔ اثر کب پتہ چلے گا؟ جب یہ روح آزاد ہوگی نا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ وقت، یہ گھڑیاں جو تم نے گزاری اس کی ارزش اور قیمت کیا تھی۔ السلام
سخت مصائب ہیں اس بچی کے، ایسے یہ بچی زندان شام میں بابا بابا کر کے چلی نہیں گئی۔ جب غسالہ غسل دے رہی جیسے بدن سے قمیص اتارنا چاہیے، اس ننے سے بدن پہ کالے نشان، کیا کیا میرے امام سجاد نے دیکھا۔ آج جو روایت پڑھنے والا ہوں بڑی سخت روایت ہے، میں کبھی نہیں پڑھتا، لیکن چوتھے امام فرماتے ہیں ذاکر پڑھو پڑھو، تاکہ ہمارے شیعوں کو پتہ تو چلے ہم نے کیسی کیسی مصیبت دیکھی۔ میں نے عرض کیا تھا، کسی نے امام سے کہا مولا یہ ظالم سکینہ کو اتنا کیوں مارتا؟ فرمایا ملعون کو پتا تھا سکینہ سے بڑا پیار کرتے، جب بھی میرا کلیجہ جلانا تھا یہ بچی کو تماچے مارتا تھا۔ بچی رو کر کہتی تھی بابا یزیدیوں کے ہاتھ بڑے بھاری ہیں، بچی کے چہرے پہ ظالم کی انگلیوں کے نشان، بڑا ظلم کیا اس بچے۔ روایت کے جملے ہیں 11 محرم کا دن آیا، شمر نے حکم دیا سب بیویاں 2 کے 3 ہو کے اونٹوں پہ سوار کرائی جائے، لیکن جیسے سکینہ پہ نگاہ پڑی ملعون نے کہا اس بچی کو اکیلا 4 سالہ بچی رو کر کہنے لگی بھیا سجاد مجھے اتار، بھیا سجاد مجھے ڈر لگ رہا، اب ظالم نے وہ ظلم کیا جس کی پڑھنے کی مجھ میں بھی ہمت نہیں ہے، بس میں مثال دوں گا سمجھنا تیرا کام۔ امام فرماتے ہیں میرے عزیزان جیسے تو سامان باندھ، جب بچی نے رونا شروع کیا اس نے سکینہ اپنا سامان باندھ، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مسجد نہ کہوں جب بچی کو اتار گیا، بچی کا گردہ زینب نے تجھے اکیلا بٹھانے نہیں دوں، قافلے چلتے رہے، شام کے شہر میں پہنچا، سکینہ سیدہ زینب کی گود میں
آہستہ سے کہا پھوپھی اماں بڑی پیاس لگی۔ زینب نے بڑے پیار سے کہا سکینہ چپ ہو جاؤ، یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں، یہاں تبھی امام حسین فرماتے میرے جانے والوں جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو۔ اللہ کسی چاہنے والے کو اپنے محبوب کا یہ منظر ملے گا۔ چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، اس نے آواز کو سن لیا، دوڑتی ہوئی گئی، پانی گلاس میں بھرا کر بی بی زینب کو دیا، کہنے لگی قیدی بی بی تیری بچی پیاسی نہ رہے گی، میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی۔ یہاں زینب نے پانی سکینہ کو دیا، یہاں سکینہ نے پانی پینا چاہا، یہ مومنہ کہتی ہے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کرنا، کیونکہ میرے مولا فرماتے تھے اللہ قیدیوں کی دعائیں نہیں کرتا۔ زینب نے کہا سکینہ میں سید کسی کا احسان نہیں اٹھاتے، پہلے اس کے لیے دعا کرو بعد میں پانی پینا۔ ابھی تک سکینہ کا چہرہ نیچے تھا، دعا کے لیے اپنا چہرہ بلند کیا، جیسے مومنہ کی نگاہ زخمی گالوں پر پڑ گئے، زخمی رخساروں پر پڑ گئے، یہ اپنی دعائیں بھول گئے، کہتی ہے پہلے بھی دعا کرو سکینہ نے ننے سے ہاتھوں کو اٹھایا، رو کر کہا اے خدا تجھے بڑی یتیمی کی قسم، کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنا۔ کہا مومنہ بتا تیری دوسری دعا کون سی؟ دوسری دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا، کہتی ہے مومنہ قیدی بی بی دعا کرو اللہ مدینہ جب غربت میں وطن کا نام سنا فوراً کا مدینے میں تیرا کون ہے، کہتی ہے قیدی بی بی مدینہ حسین مدینے میں میرا پاس ہے، مدینے میں میرا علی اکبر ہے، مدینے میں میری آزادی ہے۔ زینب نے بڑا پیار سے سنا، کہنے لگی تو نے حسین کا نام لیا، اچھا تو نے عباس کا نام لیا، تو نے علی اکبر کا نام لیا،
خدایا تجھے زینب کی اسیری کا باعث جتنے شیعہ اسیر ہیں انہیں آزادی عطا فرما۔ اے خدا اس مجلس کے اس گریے کے صدقے میں ہم سب کے صغیر کبیرہ گناہ معاف کر، ہمارے قبر اور برزخ کے سفر کو آسان فرما۔ پروردگار حاضرین کے مرحومین، قانیان کے مرحومین، خدایا سب مرحومین کے صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ہم سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہم سب کو امام کے لشکر میں محشور فرما۔ پروردگار جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ کافی مومنوں نے التماس سے دعا کہ خدا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اس ذکر کو اس گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع